وصلی اللہ علی النبی الأمی. اتنا خوبصورت بیان دیا ہے جہاں زیب نے کہ زندگی کا مقصد اور اس کو اچیو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. دیکھیں جتنے بھی دنیا میں عرض کروں کہ جتنے بھی دنیا میں سائنٹسٹ آئے، آپ آئنسٹائن لے لیں، نیوٹن لے لیں، آپ یہ جو امریکہ میں بoston میں جو ریسرچ ہوئی جو چاند تک جانے کی، اس کے جو سائنٹسٹ تھے اس کے بارے میں بتاؤں کہ ان کی جو ڈومیننٹ فیچر وہ صرف ایک تھا، دا ایبلٹی ٹو فوکس، کہ ان کی ٹریمینڈس کانسنٹریشن ان کو حاصل تھی اپنے مقصد کو. تو میں اسی بات ہی کو ہائی لائٹ کروں گا جو انہوں نے بیان کی ہے. نیوٹن کا یہ حال تھا کہ 24 گھنٹے کانسٹنٹ ورک کرتا تھا، اور اس دوران اس کو نہ کھانے کی ہوش ہوتی تھی اور نہ پینے کی ہوش. اور دیکھیے کہ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے گنا بڑھا دیا تھا. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک بات عرض کروں کہ قرآن میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت میں مشقت میں پیدا کیا. اچھا اگر آپ گاڑی کو زیادہ چلاتے ہیں تو زیادہ کنزیوم ہوتی ہے، ڈیپریسیشن زیادہ ہوتی ہے، ود دا ٹائم گاڑی کے انجن میں چینجز آ جاتی ہیں اور پھر آپ کو نئی گاڑی خریدنی پڑ جاتی ہے. اچھا آپ ذرا سنیے گا، یہ جو آپ کے ڈیلٹوائڈ کدھر ہوتے ہیں؟ ہاں یہ ڈیلٹوائڈ ادھر ہی ہوتے ہیں ڈیلٹوائڈ مسلز. یہ جو آپ کے یہی ہوتے ہیں نا ڈیلٹوائڈ، یہ جو ڈیلٹوائڈ مسلز آپ کے یہاں ہیں، آپ کہیں جی میں نے یہ مسلز ڈیولپ کرنے ہیں، یہ میں نے مسلز ڈیولپ کرنے ہیں، تو آپ کے جی میں تو موو بھی نہیں کرتا اس کو. آپ اس کو موو نہیں کریں گے تو یقین جانیے گا کہ اس مسل کا جو والیوم ہے وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کو آپ نے ایک لفظ ماشاءاللہ پڑھا ہوگا، مسکولر ایٹرفی بھی کہتے ہیں. مسکولر ایٹرفی یعنی آپ نے جب کسی چیز کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نا تو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں. آپ ڈفرنٹ سٹیپس لیتے ہیں، آپ کے جو تھائز کے مسل مضبوط ہوتے ہیں. آپ ڈیلٹوائڈ مسلز میں یا کون سے مسل ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں پیکٹوریلس میجر، ٹھیک بتایا. اچھا وہ جو اب ڈنڈ نکالتے ہیں نا تو پیکٹوریلس میجر جو ہے نا وہ مضبوط ہوتے ہیں. تو عجیب بات ہے کہ مشین جب زیادہ یوز ہوتی ہیں تو کنزیوم ہوتی ہیں تو ان کی لائف کم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ ہر وقت موبائل رہے، ایک ڈائنامک رہے، اس پہ جمود طاری نہ ہو، انرشیا نہ ہو. اور آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں ایک بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہڈی فریکچر ہوتی ہے تو پلاسٹر اس کو ہڈی کو کیا ہوتا ہے، ہڈی کتنی ایمیسیٹڈ ہو جاتی ہے تو وہ مسلز کتنے لین ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اس کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں اور ڈمبل اٹھاتے ہیں تو یہ سملرلی جب آپ دماغ کو یوز نہیں کرتے نا، دماغ کو یوز نہیں کرتے تو ڈس یوز ایٹروفی ہوتی ہے، یعنی اس میں آپ کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں. آپ کو میں دماغ کی ایک بات سناؤں، بس آپ ایسے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ دماغ میں مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ 1,00,000 سیلز ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہر سیل میں ایک میموری ہوتی ہے، اور آپ سمجھیں ہر سیل میں ایک بلب لگا ہوا ہے. جب آپ کسی چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں نا تو وہ بلب اس چیز کے اوپر اپنی لائٹ ڈالتا ہے، اسپاٹ لائٹ اس پہ آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں ریزسٹنس ہو، جس کو انہوں نے ڈسٹریکشن کا لفظ یوز کیا ہے، تو پتہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی چیز کے اوپر کسی بک لے لیجئے، آپ کی کوئی کیمسٹری، فزکس،
فلسفی کی سائیکالوجی کی بک ہے. اگر آپ اس کے اوپر 1000 سیلز یعنی 1000 بلب ایلیمنیٹڈ کریں تو کتنی وہ روشن ہو جائے گی. اور اگر اس کے اوپر 100 بلب آپ کے آن ہوں اور اگر اس کے اوپر 90,000 بلب آن ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کہ جو کسی اور آدمی نے 10 گھنٹے میں کرنا ہے آپ 10 منٹ میں کر لیں گے. ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی میموری اتنی شارپ ہوتی ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا, دماغ کو استعمال کرنے سے دماغ کی صلاحیت بڑھتی ہے, یہ یاد رکھیے. جس طرح مسلز کو استعمال کرنے سے مسل کی صلاحیت بڑھتی ہے, اور جتنا زیادہ آپ ڈائنامک, میں نے 80 ایئرز آدمی کو دیکھا وہ سائیکل پر یہاں سے لو سے گوجرانوالہ جاتا تھا. میں کہا میاں جی ذرا اپنی ٹنگا دے دکھاؤ. آپ بلیو کریں چربی نام کو نہیں تھی, اور بالکل جیسے رسیاں اور سٹرنگ نہیں ہوتے لوہے کے, اس طرح 80 سال کے آدمی کا یہ حال تھا. 80 سال کے آدمی کا یہ حال تھا. آپ جا کے نا, آپ سارے لوگ نا ذرا گاؤں میں جا کے گنا چوب کے دکھائیں, آپ کی بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. میں ایک جگہ گیا, میں نے گنا چوپا, میری عمر کوئی 50 ایئرز کی تھی, تو بلیڈنگ کہنا جی چھوڑو تانوں آندہ کی ہے. اس نے جناب آدمی نے جو ارلی 90s میں تھا اس طرح چلا, اس طرح چلا. اس کے دانتوں کا استعمال ہے, وہ اس کو کرتا ہے. جب آپ کسی چیز کو یوز نہیں کرتے تو اس کی ایٹرفی ہوتی ہے. اس کو میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں ڈس یوز ایٹرفی. تو یہ جو تھے نا نیوٹن اور یہ جو تھے آئنسٹائن, یہ اتنا دماغ کو استعمال کرتے تھے, اتنا دماغ استعمال کرتے تھے کہ یقین جانیے انہوں نے, ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے ٹوٹل سیلز کا نا 50% یوز کیا. اللہ, یہ ہے انسانی دماغ کی وسعت. اچھا, عام جو لوگ ہیں نا, عام جو لوگ, آپ یقین جانیے دیہاتی جو ہے نا اپنے 5% سیل استعمال کرتا ہے. ایک آدمی ایک گاؤں میں گیا تو میں کیا بابا جی تاڑی عمر کی نہیں ہے, تو کہنے گا جی 40 سال. آپ یقین جانیے اس کی یہ نیچے یہ نا سکن ڈھلکی ہوئی تھی, تو وہ نا اس کا بیٹا کہتا ہے ابا جی 40 سال کا تو میں وہاں, تو تاڑی عمر کس طرح 40 سال ہوگی. اچھا آپ دیکھیے وہ نا صبح اٹھتی ہے, شام ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں وہ کولو کے بیل کی طرح وہ راہٹ ہے نا اس کو چلاتے ہیں, پانی نکالتے ہیں, گندم بیچتے ہیں اور اجناس بیچتے ہیں, اور پلو کرتے ہیں کھیتوں کو, وائی بیجی کرتے ہیں, اور اس کو کاٹ لیتے ہیں. 1 سال گزرا, 2 سال گزرا, ڈیکیڈز گزر گئی, سال گزر گئے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی زندگی اس کی گزری ہے. ایسے لوگ اپنی کل مینٹل فیکلٹیز کا 5% یوز کرتے ہیں, صرف 5%. انبیاء کرام اپنی مینٹل فیکلٹیز کا 100% یوز کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی مینٹل فیکلٹیز کا 90% یوز کیا. اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو جینیوسٹی کے لیول پر ہوتے ہیں, اور ایڈونچرسٹ ہوتے ہیں اور سائنٹسٹ ہوتے ہیں, جیسے آئنسٹائن, نیوٹن. ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے اپنے برین کا انہوں نے 50% یوز کیا. کسی شخص نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے, جو ایک ڈپلومیٹ بھی تھے, اپنی دماغ کا 33% یوز کیا, اور یہ 33% ہائیسٹ پیک ہے, اور یہ 0.01% یوز کرتے ہیں. عموماً جو میکسیمم آپ ڈاکٹر انجینئر یوز کرتے ہیں 20% یوز کرتے ہیں. بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا اس دماغ میں اتنی صلاحیت ہے. لیکن بیٹا اصل بات جو انہوں نے بیان کی اسی کو میں ہائی لائٹ کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ دماغ کی جتنی صلاحیت کو آپ یوٹیلائز کریں گے اتنا زیادہ یہ جو ہے اس میں ڈیپتھ آتی چلی جائے گی, اتنا آپ کی ریٹینشن بڑھتی چلی جائے گی. آپ کے کمپیوٹر میں بھی ریٹینشن کے کچھ اس کی لمٹس ہوں گی, لیکن دماغ کے کروڑوں سیلز ہیں کہ جس میں آپ اتنا ریٹین کر سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے بہت سارے ائمہ حضرات ہیں, جیسے امام بخاری, کہ جن کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی, اور سیکوینس کے ساتھ ان کے راوی بھی یاد تھے کہ اس راوی نے فلاں سے روایت کیا, اس نے فلاں سے کیا, اس نے فلاں سے کیا, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس طرح ان کو اپنے پورے سیکوینس بھی یاد تھے, تو انہوں نے اپنے برین کو میکسیمم یوز کیا.
ہم اپنے برین کو یوز ہی نہیں کرتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے دماغ کو یوز کریں گے تو پھر ہی ہم کچھ دنیا میں کچھ حاصل کر سکیں گے. دوسری بات میں عرض کروں کہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے یہ اچیومنٹس کیوں کی. تو میں بوسٹن کا ذکر کر رہا تھا. آپ یقین جانیے میں نے اس کی ڈیٹیلز پڑھی کہ 6 مہینے وہ اپنی لیب میں کام کرتے تھے, گھروں کو نہیں جاتے تھے. ان کو انہوں نے اوپن چیکس دیے تھے کہ جتنا مرضی اس کے اوپر لکھ دیں. وہ سائنٹسٹ تھے, انہوں نے تو ان سے بڑا کام ان کو یہ مسئلہ پیسے پوسے کا, بیوی کے خرچوں کا نہیں تھا. لیکن ان کی ایبزارپشن دیکھیں کہ 6 مہینے تک وہ سائنٹسٹ اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جاتے تھے اور اسی کے اندر ایبزاربڈ ہوتے تھے. اور اتنی ان کی ٹریمینڈس کانسنٹریشن اس میں ہوتی تھی. اور جو ایکسٹرنل ڈسٹریکٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں وہ زیرو تھے. تو انہوں نے جو بڑا ہی خوبصورت بیان کیا مجھے بھی بڑا ہی نفع ہوا. اگر آپ اپنی پرفارمنس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنی اچیومنٹس کو ٹارگٹس کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹائم بھی شارٹ ہو, تو پھر نہ آپ چیزوں کو فوکس کرنا سیکھیں, اپنے مقصد کو فوکس کرنا سیکھیں. اچھا مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی اسٹڈیز ہیں, آپ اس میں بک کے اوپر جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پورے سیلز برین کے اس کے اوپر فوکس کیے نہیں کیے. اب دیکھیے ہر سیل ایک بلب ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر آپ نے 20,000 سیل اوپن کر لیے اور پورے کے پورے اس لائٹ اس بک کے اوپر جا رہی ہے تو آپ کی پرفارمنس 80% ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے 100 سیلز اوپن کیے اور باقی جو ہے نا کوئی باغ جناح میں ہے اور کوئی فلاں کے اندر ہے, کیونکہ یہ کہا ہم نے سنا ہے کہ آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے. آدمی کی فزیکل پریزنس جہاں ہوتی ہے وہاں آدمی نہیں ہوتا. جہاں آدمی کا دل ہوتا ہے نا وہاں وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیے بلیک بورڈ کی طرف وائٹ بورڈ کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں تو وائٹ بورڈ کو دیکھ رہی ہیں اور دل کہیں اور جانب پھنسا ہوا ہے اور دل کے اندر کی توجہ کسی اور جانب میں فوکس نہیں کر پاتے. نتیجہ میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ ہم نے لیکچر دیا تو ایک اسٹوڈنٹ بڑی غور سے ٹیچر کی طرف دیکھ رہا تھا, بڑی غور سے. تو میں نے کہا یہ کتنا اسٹوڈیس اسٹوڈنٹ ہے, ماشاء اللہ ایکسٹراڈنری اس کی کانسنٹریشن ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر سے پوچھا بیٹا ایک کوشچن کیا تو اس نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا اچھا. دوسرا پھر میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ میرے سبجیکٹ کا ٹائٹل کیا تھا. انہوں ٹائٹل بھی نہیں آندا سی. وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور باغ جناح میں پھر رہا تھا. آج کل تو اس سے بھی خوبصورت باغات ہیں جہاں آدمی پھرتے ہیں, وہی ڈسٹریکشن کے باغات جس کو انہوں نے ذکر کیا. اور ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں نے نہ نماز شروع کی, ذکر شروع کیا, تو جس وقت وہ میں کیولری کے پل سے گزرا تو وہاں جو آرنامنٹس کی اور لانس کی جو اشتہارات تھے, تو جب میں نیچے اترا تو تباہ ہو چکا تھا اور اتنی ڈسٹریکشن کہ نماز بھی چھوٹ گئی اور ذکر بھی چھوٹ گیا. تو اب دیکھیے کتنی قابل غور بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا بچانا ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ ڈسٹریکشن کے جو فیکٹرز ہیں ان میں ایک تو آبویس فیکٹرز ہیں, یہ تو موجود ہی ہیں. بیٹا اس کے لیے نا قرآن نے ایک اصول بتایا, واللہ ایسا اصول ہے کہ کیا بات ہے وہ. اگر وہ آپ کو فن آ جائے, ہاں وہ فن اگر آپ کو آ جائے نا تو آپ پورے عالم کی تذکیر کر لے, پورے عالم کو ایکسپلور کر. وہ فن پتہ کیا ہے بیٹا؟ قرآن نے کہا اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اللہ کی قسم ایسی عجیب بات ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی. اب آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی پہ نا ایک کوئی کرسچن اسٹیٹ کی ایک شہزادی عاشق ہو گئی. بہرحال کسی طریقے سے وہ گرفتار ہو کے وہ صحابی ان کے پاس آ گئے. اچھا جب آگے تو انہوں نے کہا کہ میرج کرو میرے سے. شہزادی نے کہا میں تو میرج بالکل نہیں کروں گا کیونکہ میں تو مسلمان ہوں, میں کرسچن سے میرج نہیں کروں گا.
اب جناب اس کی جو سہیلیاں تھیں شہزادی کی، انہوں نے ایک طریق قائم کیا، وہ بتاتا ہوں۔ سچ پوچھئے کہ انہوں نے ایک کمرے میں دونوں کو بند کر دیا، اس قدر خوبصورت تھی اور ایسے ناز اور ایسی اس کی ادائیں، اور ساتھ شراب تھی اور کباب تھی اور لذات کے تمام عناصر وہاں موجود تھے۔ اس نے انتہائی کوشش کی کہ یہ میری طرف مائل ہو سکے، جو ایک عورت کر سکتی ہے وہ صحابی اس کی طرف مائل نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے اشعار لکھے جو عربی کے اشعار ہیں، جس کا مطلب ہے یہ کوئی انسان ہے، یہ تو پتھر ہے، یہ تو ایک لکڑی ہے جس کے اندر جذبات ہی نہیں ہے، یہ تو ڈرائی ووڈ ہے، یہ تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، ساتھ اس نے کہہ دیا۔ اچھا، اس کے بعد نہ جب اس کا یہ ایمان دیکھا تو وہ شہزادی خود مسلمان ہوگی، اور شہزادی خود مسلمان ہوگی، اور بادشاہ نے بہرحال پھر ان کی آپس میں میرج کر دی۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیسے برداشت کیا، اتنی خوبصورت، اتنی تنہائی کی راتیں، اور گوشت بھی اور کباب بھی اور وہاں پر شراب بھی اور یہ ادائیں اور تمہاری جوانی، تو کہیں گے کوئی مشقت ہی نہیں ہوئی، کوئی مشقت ہی نہیں ہوئی۔ کیسے مشقت؟ کہتے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی، کوئی ڈسٹریکشن ہی نہیں ہوئی۔ وہ کیسے؟ کہنے لگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ میرے ایسے دوست تھے کہ جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے۔ یہ نوجوان لمز یونیورسٹی میں انہوں نے ٹاپ کیا، ایک انہوں نے پریزیڈینشل ایوارڈ لیا اور ایک نے لمز کا 5 ایئرس کا ایوارڈ لیا۔ یہ 18 گھنٹے پڑھتے تھے، یہ 16 گھنٹے پڑھتے تھے، 4 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے۔ اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، اور ہارورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، وہاں بھی پڑھاتے رہے اور پڑھتے رہے، لیکن وہاں بھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو عزیزان گرامی، جب صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھائی نہیں تھی، جب نگاہ اٹھائی نہیں تھی تو اس کا انفلوئنس میرے قلب پر ہوا ہی نہیں تھا، میں نے تو حسن کو دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو اداؤں کو دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو جمالیات کو دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو حسن کو دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو نگاہ اٹھائی نہیں تھی، میں نے تو نگاہ نیچی رکھی تھی، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ عورت تھی، یہ کیسی تھی، میں نے تو اس کے بریسٹ نہیں دیکھے، میں نے تو اس کے بال نہیں دیکھے، میں نے اس کا جسم نہیں دیکھا، میں نے اس کے نازک اندام جسم کو نہیں دیکھا، تو میرے اندر کوئی موومنٹ نہیں تھی، کوئی میرے اندر نہیں تھی۔ تو بیٹا یہ جو چیز ہے نا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یہ پرائم اس کا اصول ہے کہ اپنی نگاہوں، کیونکہ بیٹا یہ سنسنی خیزی، اس سے تم بچ ہی نہیں سکتے، ورنہ اتنی ڈسٹریکشن ہے، اتنی تباہی ہے کہ تمہیں مفلوج کر دے گی، تمہارے دماغ کو پیرالائز کر دے گی، اور میں آپ کو بتاؤں دین کی تو چھوڑے گی نہیں، دنیا کے بھی نہیں چھوڑے گی، اور تم پر ایک شعر صادق آ جائے گا، نہ خدائی ملا نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہر چیز کو اچیو کرنے کے لیے کانسنٹریشن چاہیے، میرا مطلب ہے فوکس کرنا چاہیے۔ فوکس وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر کانسنٹریشن کرنے کی ایبلٹی ہو، اور کانسنٹریشن اس وقت ہوتی ہے جب ایکسٹرنل فیکٹر جو ڈسٹریکشن کاز کر رہے ہوں ان کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں، تو پیارے دوستوں، پیارے بیٹوں، پیارے بچوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے ایک اصول بنائیں، وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ پھر دیکھیے میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، اس کی میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ جس نے کسی عورت کی طرف جس کی نگاہ پڑ گئی، کسی لڑکی کی طرف نگاہ پڑ گئی اور پہلی نگاہ پڑ گئی تو اس نے اس کے بعد نگاہوں کو جھکا لیا اور پھر اللہ کے خوف سے اس نے نگاہ کو نہیں اٹھایا، تو اللہ جل شانہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس ڈسٹریکشن بھی ہوگی، پھر ہیجان، پھر اضطراب، پھر ایک طوفان، پھر ایک ٹربولنس، ایک طوفان قلب میں آئے گا، اور بیٹا سوائے فرسٹریشن کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تمہیں زندگی کی کوئی لذت نہیں ملے گی، یہ تمہیں دکھ پہنچائے گی، تمہاری فوکس کو تباہ کر دے گی،
تم اپنے زندگی کے مقاصد کو اچیو نہیں کر سکو گے، تم فیل ہو جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اور دنیا میں بھی تم کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ اور سب سے پہلی بات کہ پاک دامنی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور طہارت بھی جائے گی۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس کی جوانی بے داغ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی روزے قیامت عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو اونچے خاندان کی خوبصورت لڑکی نے اپنی طرف بلایا، اس کی کانسینٹ بھی شامل تھی، کوئی ریپ نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں کیسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا آن دا ڈے آف ججمنٹ، میں اکاؤنٹیبل ہوں، میں آنسریبل ہوں، مجھے کیا جواب دینا ہوگا۔ اس وقت مجھے کتنی شرمندگی ہوگی کہ میں اپنے رب کو کیسے جواب دوں گا، میں نے لا کو کیسے وائلیٹ کیا۔ اللہ جل شانہ نے اس کی اتنی قدر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت یہ نوجوان عرش کے سائے تلے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو رد نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اور جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت عرش کا سایہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ اس لیے ایک سیپریٹ کوشچن بنایا، عمر کہاں گزاری؟ عمر میں تو ساری چیزیں آتی ہیں، چائلڈہڈ بھی ہے، یوتھ بھی ہے، ارلی لائف بھی ہے، مڈل ایج بھی ہے، اولڈ ایج، لیکن کوشچن دوسرا کہا جائے گا جوانی کہاں گزاری؟ اپنی یوتھ کا بتاؤ کہ جب تمہارے پاس اتنی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز تھیں، دل و دماغ کی تمہارے پاس نعمتیں تھیں، وہ جوانی تم نے کہاں گزاری؟ اس کے جو مارکس ملیں گے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوں گے۔ جن لوگوں نے جوانیاں پاکیزہ گزاری ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہوگا، اور جنت میں بھی ان کی نعمتیں عام آدمیوں سے ڈفرینٹ ہوں گی۔ تو پیارے دوستو، ایک تو یہ بات کہ جس وقت میں انہی کی بات پہ بات کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ کے برین میں، ہم نے سائیکالوجی میں اس کو ایک لفظ استعمال کہتے ہیں ریزسٹنس کہتے ہیں کہ برین کی ایک ایبلٹی ہے کہ وہ ریٹین کرتی ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کمپیوٹر میں ریٹینشن ہوتی ہے، تو برین میں ریٹینشن ہوتی ہے۔ بیٹا جب آپ ریکال کرتے ہو نا، ریکال، تو جو ریٹین ہوتا ہے نا وہ ریکال نہیں ہو سکتا، اس میں ایک مزاحمت ہوتی ہے، ریزسٹنس ہوتی ہے، اور یہ ریزسٹنس وہی ڈسٹریکشن کے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو تباہی سے بچاؤ، پاک بازی اور پاک دامنی اختیار کرو۔ جو پاک دانی میں لذت ہے، جو ایمان کی حلاوت نگاہوں کے جھکانے میں ہے، وہ دیکھنے میں نہیں ہے۔ جو قرآن، جو اس سے قلب صاف ہوتا ہے، اور جو قرآن کی لذت ہے، وہ میوزک میں نہیں ہے۔ میوزک سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ میوزک سے سب سے پہلے ہیجان پیدا ہوتا ہے، پھر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور میوزک سے پھر ڈپریشن پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ ذرا انگلینڈ کے جو ٹیلی ویژن سٹار ہیں ان کو ڈپریشن ہے، وہ خود کلیم کرتے ہیں انہیں ڈپریشن ہے۔ اور یہ جو ڈم ڈم کیا کہتے ہیں اس کو، آرکیسٹرا سانگز جو ہوتے ہیں، یہ اس کے جو بجانے والے ہیں، ان کی ایجز 40 سے آگے نہیں بڑھتی، ان کو ڈپریشن ہوتی ہے۔ یہ ڈرگز ایڈکٹ ہوتے ہیں، یہ الکوہلکس ہوتے ہیں، یہ ویمنائزر ہوتے ہیں، اور ان کے نفوس ان کے اوپر بہاریں ہوتی ہیں، اور پھر یہ درندے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے درندگی کو تھوڑی دیر کے لیے کام کرنے کے لیے پھر یہ شراب پیتے ہیں، پھر یہ ڈرگز کھاتے ہیں، پھر یہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیور اور ان کے انٹسٹائنز بالکل کام نہیں کرتی، اور الٹیمیٹلی یہ سوئسائڈل ٹینڈنسیز میں چلے جاتے ہیں، اور سم ٹائم تو کارڈیک اٹیکس میں مر جاتے ہیں، ورنہ سوئسائڈ کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، اس کے اندر کوئی چام نہیں، اس کے اندر یہ انسان کے دماغ کو کند کرتی ہے، یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ بیمار آدمی کی غذا ہے۔ جو مکھی ہوتی ہے نا، وہ مکھی جو ہوتی ہے گند پہ بیٹھتی ہے، گندگی کھاتی ہے، اور جو شہد کی مکھی ہوتی ہے پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شے جو ڈسٹریکشن کاز کرتی ہے اس کو آپ روک دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا، واقعی یہ میں نے بھی آج پلے باندھ لیا کہ کبھی ہم نے، ویسے تو یقین جانیے میرا یہ طریق تھا
میں نے کبھی ریلیجس بحث نہیں کی، ہمارے کابر نے نہیں کبھی کی، غیر ضروری بات نہیں کی. بیٹا عمل کرو، نماز پڑھو، ففروا الی اللہ، اللہ کو پکڑو، قرآن کو پکڑو، بیت اللہ شریف سے محبت کرو، حضور کے روزے پہ جاؤ، سچ بولو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، غیبت نہ کرو، تانا نہ دو، سود نہ لو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو. واضح باتیں ہیں. کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو؟ کسی چیز میں نہ پڑھو. قرآن کی واضح صاف صاف جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو ورڈکٹس ہیں، قرآن کی جو احکامات ہیں، ان کو فالو کرو. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کیونکہ اس زمانے کے اندر نا یہ کنٹروورسی بہت زیادہ تھی، گریک فلاسفرز بھی تھے نا کہ میں اپنی زندگی کا وقت اس میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور دوسرا انہوں نے بات کی کہ دیکھو وہ اس میں بھی قرآن میں آتے ہیں ولا تجسسوا. ایک تو تجسس ہے نا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو گیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا تھا تو وہ میری نبوت پر ایمان نہیں لایا. یہ تجسس کرنا کہ میرے ہمسایہ نے کھانا کھایا ہے، اس کے ہاں انسولین کے پیسے نہیں ہیں، اس کے ہاں بلڈ پریشر کے پیسے نہیں ہیں، اس کے ہاں کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر نہیں آیا، یہ تجسس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. لیکن ولا تجسسوا قرآن میں آتا ہے یہ تجسس نہ کرو کہ اس نے گاڑی خرید لی ہے، کیسے خرید لی ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس نے گھر کیسے بنایا، اس سب وقت کا ذہن. اور قرآن نے سے کہا وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کہ قد افلح المؤمنون، جو مومن ہے وہ فلاح کو پہنچ گئے. ایک تو وہ نماز پڑھتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ نمازوں میں خضوع خش کرتے ہیں، اور پھر یہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور یہ لغو بے فائدہ چیزوں سے اراض کرتے ہیں. تو یہ بھی ڈسٹریکشن. بہت سارے لوگ میں آپ کو بتاؤں ہمارے اس راستے میں جو اللہ تک پہنچتا ہے اس میں یہ چیز بہت وقت ضائع کرتی ہے. تو کیا کرتا ہے، تیرے پاس یہ چیز کیسی آئی ہے، تیری یہ ڈگری ہے، تیرے فلاں ہیں، تیرے بچے ہیں خوبصورت ہیں، فلاں ہیں، یہ دوسروں کے بارے میں. یہ بالکل یہ سمجھیے گا جیسے آپ آؤٹ آف دا ٹیکسٹ آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ایگزام کا جو کورس ہے وہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، اور اپنا اخبار جہاں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. جو چیز آپ سے پوچھنی ہے وہ آپ تیار نہیں کرتے. تو اس میں آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ بیٹا اس ڈسٹریکشن کو کس طرح اوور کم کیا جائے. تو انہوں نے بتایا واللہ یہی ایک چیز ہے کہ جو شہوات کی سنسنی خیزی ہے وہ جتنی بھی شدت رکھتی ہے لیکن اللہ کا ذکر اس سے بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے. اللہ کے ذکر کی کثرت سے یہ شہوات کی سنسنی خیزی ختم ہو جائے گی اور تمہیں کانسنٹریشن کی عادت پڑ جائے گی. سب سے پہلے آپ کو میں یہاں تک بتاتا ہوں کہ مجھے چند لوگوں کو یہ بھی کہنا پڑا کہ بابا ذکر اللہ کے لیے کرنا، کانسنٹریشن حاصل کرنے کے لیے نہ کرنا، ذکر اللہ کے لیے کرنا. ذکر کرنے سے اتنی کانسنٹریشن پیدا ہوتی ہے کہ پھر آپ اپنے ٹارگٹس پر فوکس کر سکتے ہیں، اور یہ ذکر آپ کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑ دیتا ہے. یہ جو آپ نے بزرگوں کی توجہ دیکھی نا کہ آپ کہتے ہیں نا بزرگ ہماری، تو یہ کانسنٹریشن ہوتی ہے، اور یہ کانسنٹریشن اللہ کی طرف ہوتی ہے. یہ وہ نہیں ہوتی جوگیوں والی کانسنٹریشن، اللہ کی طرف کانسنٹریٹ کر کے کہتے ہیں اللہ اس کا قلب بدل دے، تو اس کو توجہ کہتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کانسنٹریشن حاصل کرنے کا واحد اور سب سے طریقہ، مؤثر افیکٹو طریقہ ذکر اللہ ہے. اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے دل کی غلاظت اور دل کی ڈارکنس دور ہوتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے. جب دل روشن ہو جاتا ہے، اس روشن دل کے ساتھ جب آپ سائیکالوجی، پیتھولوجی، میڈیسن، انجینئرنگ پڑھتے ہیں تو آپ کی لائٹس جو ہے نا ان سطروں کو بھی روشن کر دیتی ہیں. آپ جلدی اس سب کو گریسپ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن ہے، اور بالآخر آپ اپنے رب تک رسائی کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندے میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے مینوفیکچر کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، میں نے تجھے تخلیق کیا ہے. جیسے ایک مینوفیکچر انجینئر کہتے ہیں نا میں نے یہ کمپیوٹر اس خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے میں نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں ضروریات زندگی ہیں کیونکہ ہم محتاج ہیں. تو مقصد اعلیٰ ہوتا ہے
مقصد اللہ کی یاد ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، مقصد اللہ کا عشق الہی اور عشق رسول، یہ مقصد حیات ہیں. یہ مقصد اعلیٰ ہوتا ہے. اعلیٰ کو ادنا پر قربان تو نہیں کرتے، ادنا کو اعلیٰ پر قربان کرتے ہیں. تو بیٹا ادنا تو ضروریات زندگی ہیں جو آپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کا حصول ہے. تو اس کے لیے نا سب سے اہم ترین چیز جو آپ کو اس تمام ڈسٹریکشن سے اور ان گندگی اور غلاظتوں سے بچائے گی اور آپ کے دل میں اللہ کا نور پیدا کر دے گی اور عشق الہی آپ کے سینے میں بیدار کر دے گی، دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی، اور آپ ایک قابل فخر انسان بن جائیں گے اور آپ کے دل میں اللہ کی یاد بس جائے گی. اس کا علاج ذکر ہے. تو بیٹا اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے کوئی اسپیشل ذکر دیں، تو فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو. بعد 2-3 دفعہ فرمایا تو پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو ساری دنیا کرتی ہے کوئی اسپیشل ذکر، فرمایا موسیٰ اگر ایک پلڑے میں، فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں دوسرے کلمے لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہے. بیٹا آپ دیکھیے کہ جس وقت قیامت کا وقت ہوگا تو قیامت آنے والی ہوگی تو ایک شخص کہے گا لا الہ الا اللہ، جب وہ اللہ کا نام لے گا تو قیامت 40 سال تک ڈیلے کر دی جائے گی. اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ قیامت کو 40 سال دور کر سکتی ہے. تو اللہ کے نام میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی پرابلمز کو سالو کرے. تو ہم لا الہ الا اللہ کریں گے. اچھا اسی طرح بیٹا لا الہ اور قلب کی طرف، یہ لطیفہ قلب ہے، یہی یہ جو تھوڑا سا یہاں پر جو نشان پستان کا ہوتا ہے اس سے 2 فنگرز بینیتھ نیچے یہ لطیفہ قلب ہوتا ہے. آن دا لیٹرل سائڈ، آؤٹر سائڈ کی طرف یہ لطیفہ قلب ہوتا ہے. اس لطیفہ قلب پر آپ نے ضرب لگانی ہے. آپ نے سوچنے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی گندگیاں اور غلاظتیں دور ہو رہی ہیں، میرا دل اللہ کو محبت سے پکارا ہے. تو اب لا الہ الا اللہ یہ 200 دفعہ کریں گے. کچھ کم ہم کریں گے. پھر الا اللہ، الا اللہ کا مطلب اللہ اس دنیا میں تو ہی ہے میرا، تو ہی نفع دینے والا ہے، تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، میری دھڑکنیں میری سب کچھ تیرے دست قدرت میں ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ کو عشق اور محبت سے پکاریں گے اللہ اللہ. یہ کتنی دیر؟ میں آپ کے پروگرام میں نا کوئی اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا. تو بیٹا اس کو شروع کریں، ساری لائٹس نہ آن کریں تاکہ بچے دیکھ بھی لیں کچھ. ہاں جی آن رکھیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 تو ہی تو الا اللہ الا اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ تو ہی تو الا اللہ 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 تو ہی تو پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ الا 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 اللہ تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 میرے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ illallah, 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 اوپر بیٹھ جائیں. بسم اللہ illallah, 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 پیارے اللہ illallah, 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 illallah. اللہ تعالیٰ کو محبت سے پکاریے، اللہ تعالیٰ کو پیار سے پکاریے. اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو. زندگی کو مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو. زندگی کی نعمت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو. اب سب چیزوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب سب چیزوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب ہر شے سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو،
اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ 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 میرا عشق بھی تو تے میری جان بھی تو، میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو تے میرا قلب بھی تو تے میرا ایمان بھی تو، او میری سہنی بھی تو تے میری ہیر بھی تو، میری خواباں دی تحریر بھی تو، میری جند بھی تو، میری جان بھی تو، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ میرے اللہ 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 بتوں سے تجھ کو امیدیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ 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 ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں دل مست روے وچ مستی دے بئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا بلدا روے ول این جگ اون جگ قبر حشر کسی روشنائی دی لوڑ نہیں حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ
تیری جوانی رہے بیدار. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ توبہ کے کلمات، جی توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. کسی ایک اللہ کے بندے کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لینے سے اجتماعی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو آپ پکی سچی توبہ کرنے کی نیت کیجئے اور میرے پیچھے پیچھے یہ کلمات پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے کریم آقا، جتنے گناہ مجھ سے ماضی میں سرزد ہوئے ان تمام گناہوں پر میں نادم اور شرمندہ ہوں. اے کریم آقا، میری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اور آئندہ زندگی مجھے اپنی کامل اطاعت میں اور سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی محبوب ہے. تجھے چاہنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے میں نے ارادہ کیا گناہوں کو چھوڑنے کا اور نیکیوں کو اختیار کرنے کا. اے اللہ، دین پر چلنے میں جتنی بھی ظاہری اور باطنی رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجئے. مجھے اپنے پسندیدہ، مقبول، برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے اور مجھے خدمت دین اور خدمت قرآن کے لیے قبول فرما لیجئے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بس بیٹا دعا کر لیجئے. آج کی رات روشن رات ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہوا ہے اور فرشتے بھی اس وقت موجود ہیں. آپ وقت کا فائدہ اٹھائیے. عاشقوں کے لیے ہر رات شب قدر ہے اور شب قدر وہی رات ہے کہ جس وقت اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ آج اس امید رکھتا ہے اللہ رب العزت سے. انا عند ظن عبدی بھی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جیسے اللہ سے گمان کرتا ہے اللہ اس سے ویسے معاملہ کرتا ہے. میں اپنے مشائخ نقشبند اور اپنے صلحہ اور اکابر بزرگوں کے طفیل اور ان کی نسبت کے ساتھ امید رکھتا ہوں کہ اس وقت اس عاجز کی دعا جو میں اپنے حق میں اور آپ کے حق میں اور امت کے حق میں مانگوں گا، میں اپنے رب سے یہ مان رکھتا ہوں اور میں اپنے رب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میری اس وقت کی مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت محض اپنے صفت رحیمی اور کریمی سے قبول فرما لیں گے. اے اللہ، یہ جتنے نوجوان آئے ہیں دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. اللہ یہ بندے آپ کے اللہ بندے اس وقت آپ کے گھر کے مہمان ہیں اور آپ نے خود ہی حکم دیا کہ مہمان کا اکرام کرو. اللہ یہ مہمان ہیں اور اللہ آپ میزبان ہیں. اے کریم تو سنتا ہے، تو جانتا ہے، تو دیکھتا ہے. اے میزبان رب، اللہ ان کی میزبانی کر دیجئے مغفرت کے ساتھ اور قلوب کو صاف کر دیجئے، قلوب کو پاک کر دیجئے، قلوب کو دھو دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے. آج ان کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ اس سچے دل کے ساتھ، اللہ اس سچے دل کے ساتھ توبۃ النصوح کی کیفیت کے ساتھ اپنے تمام گناہوں کا استحضار کرتے ہوئے، اللہ وہ وقت کہ جب پہلا سانس لیا تھا یا جس وقت آپ نے شریعت کا مکلف بنایا تھا، اللہ اس وقت سے لے کر اب تک یہ نوجوان اپنے تمام گناہوں کا استحضار کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے معافی مانگتے ہیں. اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دینا، اللہ ان کو خالی ہاتھ نہ آنے دینا، ان کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا. اللہ یہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بہکتے رہے، دائیں بائیں اللہ پھرتے رہے. اللہ بڑی ڈسٹریکشنز تھیں. اللہ تعالیٰ آج جو تیرے گھر میں آگے ہیں اور اپنی توجہ کو تیرے لیے فوکس کرنے آئے ہیں. اللہ یہ دنیا کے لیے نہیں آئے، تیری محبت اور تجھے منانے آئے ہیں. اللہ تجھ سے تعلق بنانے آئے ہیں. اللہ آپ ان کو اپنا تعلق دے دیجئے. اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے. ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ان کے سینوں کے اندر گناہوں کی جو ظلمت ہے، ان کے سینوں میں گناہوں کی جو کالک ہے، اللہ میرے سینے میں گناہوں کی جو ظلمت اور کالک ہے، اللہ اس کالک اور ظلمت کو اس مبارک ذکر کے طفیل اور اس مبارک رات اور اس مسجد کے ہم آپ کے مہمان ہیں. اللہ ہماری قلب کی ظلمت کو دور فرما دیجئے، ہمارے قلب کو منور فرما دیجئے، ہمارے قلب کو روشن کر دیجئے، اس کو مثل آئینہ بنا دیجئے. ہمارے قلب میں آ جائیے، اپنی ذات کا انعکاس قلب میں فرما دیجئے، اپنا چہرہ ذرا دکھا دیجئے. اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دیجئے. اللہ آپ نے کہا ہے کہ میں شارق سے زیادہ قریب ہوں. اللہ شارق سے زیادہ قریب تو آپ ہیں، پر ہماری بےحسی کو دور فرما دیجئے کہ ہم آپ کو فیل کر سکیں، ہم آپ کی معیت کا احساس کر سکیں. گناہوں کی ظلمت نے اللہ ہمارے سینوں کے اوپر جو ران اور جو زنگ چڑھایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے سینے اور قلب انسینسٹیو ہوئے ہیں. اللہ رب العزت جب کسی شخص کا اس فالج زدہ ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کا حس ماری جاتی ہے. اللہ ہمارے فالج زدہ قلوب کو، اللہ تعالی ہمارے قلوب کو زندہ فرما دیجئے، ہمارے مردہ قلوب کو زندہ فرما دیجئے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. اللہ رب العزت جی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. اللہ یہ نوجوان ہیں، اللہ ان کو رد نہ کیجئے، اللہ ان کو رد نہ کیجئے، اللہ ان کو مایوس نہ کیجئے. اللہ آپ کو اپنی صفت رحیمی کا واسطہ کہ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. اللہ ان کی اصلاح فرما دیجئے، ان کے قلوب کو اپنی طرف کھینچ لیجئے، ان کو اپنے مبارک بندوں میں شامل فرما دیجئے، ان کو دین کا دائی بنا دیجئے. اللہ ان کو نیک زندگی کے ساتھی نصیب فرما دیجئے. ان کی ذریت میں اللہ صالحین کو جاری فرما دیجئے. ان کو رزق کی برکت عطا فرمائیے، ان کی نگاہ میں حیا پیدا فرما دیجئے، ان کو مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما دیجئے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیجئے. اللہ ان کو ماحول کے اثرات سے بچا دیجئے. اللہ ان کو شیطان کے شر سے بچا دیجئے. اللہ نفس کے شرور سے بچا دیجئے. اللہ ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجئے. اللہ جو آپ کے اس آس میں آ گیا کہ آپ اس کو محروم کر دیں گے، اللہ اس جگہ تیری عبادت ہوتی ہے، اس جگہ تیرے بندے قرآن پڑھتے ہیں. اللہ آج کے اتنے بچے ہیں جو اللہ حدیث پڑھتے ہیں، ترمذی شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جلالین پڑھتے ہیں. اللہ اس مبارک جگہ پر جب یہ آگے ہیں، اللہ یہ جیسے بھی ہیں، ان کے قلوب میں کتنے بھی صنم ہیں، کتنے بھی بت ہیں، اللہ آپ ان کے قلب کی طرف توجہ فرما کر ان کے دلوں کو صاف فرما کر اپنا دوست بنا لیجئے، اپنا پیارا بندہ بنا لیجئے. ان کو اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما لیجئے. اللہ تو آج اس عاجز کی دعا کو قبول، آج اس عاجز کی دعا کو رد
رد نہیں کرے گا۔ اللہ تجھے زیب نہیں دیتا، اللہ تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ اے اللہ اگر تو ان کو قبول نہیں فرمائے گا، ان کو ضائع کر دے گا تو اللہ یہ مایوس ہو جائیں گے، ان کی جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، شیطان بھی ان کو ورغلائے گا، نفس بھی ان کو گناہ کے راستے سکھلائے گا۔ اے کریم آقا ان کے اوپر نگاہ کرم کر ڈال دیجئے، ان کے سینوں میں اللہ قرآن کا نور داخل فرما دیجئے، ان کے سینوں میں اللہ ایک توجہ ڈال کر، ایک رحمت کی نگاہ ان کے سینوں میں داخل فرما کر اللہ ان کو ہدایت کا نور نصیب فرما دیجئے، ان کو ہدایت کا نور نصیب فرما دیجئے، سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجئے، اللہ ان کے سینوں میں نور ہدایت داخل فرما دیجئے۔ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں کہ جب سینوں میں نور ہدایت داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا کے دھوکے کے گھر کی اصل حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے اور زندگی کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، پھر آدمی اپنے فوکس کو ٹارگٹ کر لیتا ہے۔ اے کریم آقا ان کو تمام شہوانی اور نفسانی اللہ شیطانی ڈسٹریکشن سے بچا دیجئے، اللہ ان کے سینوں میں قرآن کا نور داخل فرما دیجئے، ان کے سینوں میں ایمان کی حرارت داخل فرما دیجئے، ان کے سینوں میں عشق الہی پیدا فرما دیجئے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیجئے۔ اللہ تیرا یہ بندہ، تو نے اس بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا ہے کریم آقا، آج میری دعاؤں کو اللہ میرے مشائخ نقش بند اور اللہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد سرحدی مجد الافسانی، حضرت خواجہ معصوم، اللہ اپنے پسندیدہ بندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل اور وہ لوگ کہ جو تیری بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ بندے ہیں، اللہ ان کے طفیل ہماری اس مسجد میں آج میں آنے والوں میں سے کسی ایک کو بھی رد نہ کیجیے، کسی ایک کو بھی ریجیکٹ نہ کیجیے، کسی ایک کو بھی شکی نہ کیجیے۔ اللہ تیرے بندوں کے پاس جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کبھی شکی نہیں ہوتے، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو انہیں شکی نہیں کرتا۔ اللہ ہم تو ضعیف اور کمزور ہیں، اپنے فضل کرم سے، اپنے صفت رحیمی اور کریمی کے طفیل ان کے احوال بدل دیجئے، ان کی احوال بدل دیجئے، ان کی نگاہوں میں حیا پیدا کر دیجئے، ان کو پکا سچا مسلمان بنا دیجئے، ان کو نماز کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں لغو باتوں سے بچا دیجئے، ہمیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق فرما دیجئے، حرام کاری سے بچا دیجئے، وہ چیزیں جو ممنوعات شرعی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ان کو قبول فرما لیجئے، 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 اللہ اس جماعت کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کو قبول فرما لیجئے، ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، اپنے پسندیدہ برگزیدہ بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ان کے سینوں کو ہدایت کے نور سے متصف فرما دیجئے، اللہ ان کے رخ کو درست فرما دیجئے، اللہ ان کو اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی مرضیات کا علم سکھلا دیجئے، جن باتوں سے تو راضی ہوتا ہے ان کی توفیق فرما دیجئے، جو تیری ناگواری کی باتیں ہیں جن سے تجھے غصہ آتا ہے اس سے ان کو بچا دیجئے۔ اللہ آج ان کے اوپر اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں ڈال دیجئے، اپنی نظر کرم ان کے اوپر ڈال دیجئے، ان کے سینوں کو اللہ چیرتے ہوئے ان کے اندر ہدایت کا نور داخل فرما دیجئے، پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجئے، اللہ محرومی سے بچا دیجئے۔ اے کریم اے کریم اے کریم آقا کہ جب مومن بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تجھے شرم آتی ہے کہ تو اس کے ہاتھ کو خالی لٹا دے۔ اے اللہ، اے دلوں کو جوڑنے والے، اے بے کسوں کے دستگیر، اے کریم آقا ہم گناہگار ہیں، اپنے نفس کے ہاتھوں پٹے ہوئے ہیں، اللہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ نفس و شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ پر ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی پہچان عطا فرما، ہمیں اپنے حبیب کی سنت نصیب فرما، عشق رسول نصیب فرما، ہمیں اپنے حبیب کا عشق نصیب فرما، اپنے حبیب کی سنتوں کی قدر و منزلت عطا فرما۔ اللہ ہمیں کامیاب کر دیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، شیطان کے شر سے بچا دیجئے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں ذکر کو جاری فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقاصد زندگی کو وضع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہی مقصود ہے، تو ہی محبوب ہے، اللہ تو ہی مطلوب ہے، تو ہی اللہ ہمارا مقصود ہے۔ اللہ ہمیں بندگی سکھلا دیجئے، ہمیں آداب بندگی سکھلا دیجئے، عبدیت سکھلا دیجئے، ہمیں سجدہ کرنا سکھلا دیجئے۔
اے اللہ ان نوجوانوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اللہ کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، ان میں سب سے زیادہ جو گناہگار ہے اس کو بھی قبول فرما، جس نے سب سے زیادہ گناہ کی ہیں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما، تیری شان کریمی سے بعید ہے کہ تو گناہگاروں کو معاف نہ کرے۔ اللہ رب العزت آج آنے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، سینوں کو بدل دے، سینوں میں ہدایت کا نور ڈال دے، اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرما، ان کو عزت نصیب فرما، ان کو حضور کی غلامی نصیب فرما، ان کو اللہ زمین پر ابدیت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چلنا سکھلا دیجئے، اور ان کو رسول اللہ کی غلامی سکھلا دیجئے، بے حساب رزق عطا فرما، ان کو بے حساب رزق عطا فرما، ان کو بے حساب رزق عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن مقاصد میں جو ان کے علوم ہیں ان علوم میں ان کو مہارت نصیب فرما دے، جن فنون کو سیکھنے کے لیے کالج یونیورسٹی میں ہیں ان فنون کو بھی ان میں مہارتیں نصیب فرما دے، اور اللہ اپنا قرب اور تعلق کا راستہ بھی دکھلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ اللہ راستہ جو تیرے تک جاتا ہے اس راستے پہ ہم سب کو چلا دے، منزل تک پہنچا دے، اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اللہ سینوں کے اندر ہدایت کا نور داخل فرما، سینوں کے اندر ہدایت کا نور داخل فرما۔ میرے مشائخ کے طفیل، اللہ میرے مشائخ کے طفیل سینوں کو نور سے بھر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما لیجئے، کسی گناہگار کو بھی رد نہ کیجئے۔ آج سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیجئے۔ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آج اس عمرے کے لیے جا رہا ہے، آج اس کا عمرہ قبول فرما لیجئے، اور جنت البقیع بھی نصیب فرما دیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی صراط مستقیم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ جس کو آپ چاہتے ہیں پسند فرما لیتے ہیں اس کو علم دین سیکھنے کے بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے اور ہمارے بزرگوں کے طفیل قبول فرما، اور وہ جو تیرے محبوب بندے ہیں ان کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم میری کسی دعا کو اللہ آپ نے کبھی رد نہیں فرمایا، آج بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیجئے، اور ان بندوں کے قلوب کے اندر ہدایت کا نور ڈالتے ہوئے ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ماہ و اہلہ، جزا اللہ عنا محمد ماہ و اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الامی، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم حبب الینا الایمان ایمان وزین فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔